السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ میں میرے ساتھ جو ہوا تھا معجزہ وہ اپنی پیاری یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ہوا کچھ اس طرح تھا کہ 6 منتھ پہلے میں پریگننٹ تھی اور میرے بچے آپریشن سے ہوتے ہیں۔ 7 اپریل کو میرا آپریشن تھا۔ ڈاکٹر مجھے آپریشن کے لیے لے گئے تھے اور جب آپریشن کے لیے لے گئے تو ساتھ میں وہ مجھ سے باتیں بھی کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو میں نے بتایا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں۔ اتنے میں ہی ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نوازا ہے۔ تو یہ بات سن کر میں رونے لگ گئی اور میرے یہ آنسو جو تھے وہ خوشی کے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے چپ کروایا اور ساتھ میں کہا کہ تم چاہتی تھی نا کہ تمہاری فیملی مکمل ہو جائے، تو تمہاری فیملی اب مکمل ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا دیکھو تمہارا بیٹا کتنا پیارا ہے ماشاءاللہ سے۔ مجھے دکھا کر میرے بیٹے کو لے گئے تھے باہر میری فیملی کو دکھانے کے لیے، اور مجھے نہ آپریشن تھیٹر سے دوسرے 2-3 گھنٹے بعد لے کر آئے تھے باہر اور مجھے ICU میں رکھ دیا تھا ساری رات، اور اس کے بعد صبح میں نرس نے مدثر کو بلایا اور کہا کہ اپنی وائف کے لیے قہوہ لے کر آؤ، اور پھر مدثر میرے لیے قہوہ لے کر آئے۔ اور پھر میں نے وہ قہوہ پی لیا تھا۔ اس لیے پلاتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر مریض کو الٹی آتی ہے تو وہ پھر سے مریض کو ICU میں ہی رکھتے ہیں، اگر نہیں آتی تو وہ وارڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں۔ میں نے وہ قہوہ پی لیا تھا اور اس کے بعد مجھے کوئی الٹی نہیں آئی، تو مدثر نے کاؤنٹر پر جا کر کہا کہ میری وائف کو کوئی الٹی نہیں آئی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تھوڑی دیر میں آپ کی وائف کو وارڈ میں شفٹ کر دیں گے۔ ساری رات میرے پاس مدثر اور امی تھے اور صبح میں میری خالہ میرے پاس آ گئے تھے۔ خالہ نے امی سے کہا کہ آپ ساری رات کے یہاں پر رکے ہوئے ہیں، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ گھر چلے جاؤ، میں عدیلہ کے پاس رہتی ہوں۔ امی گھر چلے گئے اور میرے لیے خالہ کھانا بھی لے کر آئے تھے۔ کھانے میں چاول اور چنے کی چاٹ اور کچھ فروٹ تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ جب سے میں آئی ہوں تم نے کچھ بھی نہیں کھایا، کچھ کھا لو، اور میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ خالہ کے اظہار کرنے پر میں نے 1 چمچ چاول اور تھوڑا سا فروٹ کھایا۔ جیسے ہی میں نے کھانا اور فروٹ کھایا نا تو میرے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے مدثر کو بتایا، مدثر کاؤنٹر پر گئے اور نرس سے کہا کہ میری وائف کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور ساتھ میں الٹی بھی ہو رہی ہے۔ تو نرس نے کہا کہ تھوڑی دیر میں بڑے ڈاکٹر آ رہے ہیں، وہ چیک کر کے بتائیں گے، ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ ہے۔ جب بڑے ڈاکٹر آئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ناک سے نالی ڈالنی پڑے گی اور کھانا پینا مکمل طور پر بند کر دیں۔ 1 ہفتے وارڈ میں ہی رکھا، کبھی کچھ کہہ دیتے تھے اور ڈاکٹر کبھی کچھ کہہ دیتے تھے۔ ڈاکٹروں میں اصل میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ درد جب حد سے بڑھ گیا تو انہوں نے میرا MRI کروایا، اس میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے فوری طور پر ICU میں داخل کروا دیا تھا۔ ڈاکٹر نے مدثر کو بلایا اور بتایا کہ MRI میں آیا ہے کہ بڑے پیشاب کی نالی ہے نا وہ ڈیمیج ہو گئی ہے، اس کو کاٹنا پڑے گا۔ اور نہ ڈاکٹر نے رات کے 11-12 بجے مدثر کو کہا کہ آپ کی وائف کا دوبارہ سے آپریشن ہوگا، آپ کی اجازت ہو تو ہم دوبارہ آپریشن کریں۔ مدثر نے ڈاکٹر کو اجازت دے دی اور ساتھ میں ہی میرے بھائی کو بھی فون کر دیا تھا، اور بھائی بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے اور مجھے دوبارہ سے پھر آپریشن تھیٹر میں لے گئے تھے۔ میرے منہ پر آکسیجن لگایا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب مجھے ہوش آیا نہ تو میں وارڈ میں تھی اور نہ ہی میں ICU میں تھی۔ یہ ایک عجیب سا ہی کمرہ تھا جس میں میں اکیلی ہی تھی، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں اچھے سے ہوش میں آئی تھی نہ تو مجھے نہ نظر آ رہا تھا اور نہ ہی سنائی دے رہا تھا، اور نہ ہی میں بول پا رہی تھی اور نہ ہی میں ہل پا رہی تھی، اور میرے ہاتھ جو تھے وہ بیڈ کی سائڈ پر بندھے ہوئے تھے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی
کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، نہ تو وہاں پر میرے پاس کوئی آ رہا تھا۔ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی پیارا بیٹے سے نوازا ہے۔ میں نہ تو اس کو گود میں اٹھایا ہے، نہ ہی اسے پیار کیا ہے۔ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے جلدی سے ٹھیک کر دو، مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنے بچوں سے ملنا ہے۔ اتنے میں ہی ڈاکٹر آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ کھول دیے اور ساتھ میں ہی مجھے کہنے لگے کہ آپ کی ملاقات کا ٹائم ہے، آپ سے ملنے کے لیے آپ کے ہسبینڈ آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہی میرے پاس مدثر آئے اور مجھے مدثر کا فیس دھندلا نظر آ رہا تھا اور آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے گلے میں ایک پائپ ہے جو کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہی نکال دیں گے۔ وہ پائپ مجھے بہت ہی درد کر رہا تھا۔ مدثر نے بتایا کہ تم اپنی سانسوں میں نہیں تھی، تم وینٹی لیٹر پر چلی گئی تھی، 5 گھنٹے کے بعد تمہیں سانس آئی ہے، تم اب بالکل ٹھیک ہو۔ ہم سب تمہارے لیے بہت پریشان ہو گئے تھے، تمہارے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں۔ ابھی تم بالکل بھی پریشان نہ ہونا، ہم سب باہر ہیں۔ تب رمضان کا مہینہ تھا۔ سب مجھے ملنے کے لیے آ رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندگی دی تھی۔ مجھے ملنے کے لیے لوگ ہاسپٹل میں آ رہے تھے اور وہ بھی آواز دیتے تھے، سلام لیتے تھے اور میں سب کے ساتھ اشاروں میں باتیں کرتی تھی کیونکہ مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا اور سب مجھے یہی کہہ رہے تھے، تم بالکل پریشان مت ہونا اور ہم سب تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جو مجھے ملنے کے لیے آ رہے تھے ان کو میں اشاروں سے کہتی تھی کہ دیکھیں یہ میرا پیٹ اوپر سے بھی کاٹ دیا ہے اور پیٹ پر بھی پائپ لگا دیا ہے، اور پہلے نہ میرے ناک سے معدے میں پائپ بھیجا ہوا تھا اور دوسرا پائپ انہوں نے پیٹ پر لگا دیا تھا اور تیسرا پیشاب کی تھیلی تھی۔ 3 پائپ لگے ہوئے تھے۔ یہ جو 25 اور 30 دن تھے نا، ان میں مکمل طور پر میرا کھانا پینا بند تھا، مجھے کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں دیا جا رہا تھا۔ ڈرپوں کے ذریعے اور دوائیوں کے ذریعے خوراک اندر جا رہی تھی۔ 1 مہینہ ڈرپیں اور انجیکشن لگتے لگتے میری دونوں بازوؤں کی نسیں بلاک ہو گئی تھیں۔ پھر ڈاکٹر نے مدثر سے مشورہ کیا کہ آپ کی وائف کی دونوں بازوؤں کی نسیں بلاک ہو گئی ہیں، تو اب ہمیں گلے میں سے ایک نس ہوتی ہے جو بہت بڑی ہوتی ہے، اس میں سے پائپ ڈالیں گے، آپ ہمیں اجازت دیں۔ یہاں پر مدثر بہت سوچنے کے بعد، مدثر کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، تو مدثر نے ڈاکٹروں کو کہا ٹھیک ہے، ہمارا مریض ٹھیک ہونا چاہیے، آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کریں۔ اب مجھے چوتھا پائپ بھی لگ گیا تھا۔ یہ کرتے کراتے ہماری عید بھی ہاسپٹل میں ہی آ گئی تھی۔ جس دن عید تھی نا، ڈاکٹروں نے مجھے وارڈ میں شفٹ کر دیا تھا۔ میری پوری فیملی مجھے ہاسپٹل میں ملنے کے لیے آئی اور ساتھ میں میری دونوں بیٹیاں بھی مجھے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ میری چھوٹی بیٹی ایمن میرے پاس آئی اور مجھے بتایا کہ مما آج عید ہے اور ہم سب عید پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ وہاں پر عید ملتے ہوئے آپی سب کے ساتھ بہت زیادہ رو رہی تھی اور مجھے بھی وہاں پر رونا آ رہا تھا۔ آپ کب گھر آئیں گی؟ تو میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے گلے لگایا اور ان سے کہا کہ روتے نہیں ہیں، میرے لیے دعا کرنا۔ آپ کے آنے سے پہلے ہی ڈاکٹر نے مجھے چھٹی کا کہہ دیا ہے، شاید میں کل گھر آ جاؤں۔ یہ بات سنتے ہی میری دونوں بیٹیاں بہت خوش ہو گئی اور کہنے لگی مما سچ میں آپ کل گھر آ جاؤ گی نا؟ میں نے کہا پکا میں کل گھر آؤں گی، آپ گھر جا کر بھائی کو بہت سارا پیار کرنا میری طرف سے۔ اس کے بعد صبح ہو گئی، فائنلی ڈاکٹروں نے مجھے چھٹی دے دی۔ مدثر نے فیملی کو گھر پر فون کر کے بتا دیا تھا کہ ہم تھوڑی دیر میں گھر آ رہے ہیں۔ جب ہم گھر کی گلی میں ہی پہنچے تھے تو سامنے بھائی کھڑے تھے، وہ ہمارے ویلکم کے لیے کھڑے تھے۔ بھائی نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور مجھے ٹیکسی سے باہر نکالا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے اور ساتھ میں ہی بہت زیادہ رو رہے تھے۔ ہمارا گھر 1st فلور پر ہے۔ پوری سیڑھیوں پر بھائی روتے ہوئے مجھے اوپر لے کر جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کر رہے تھے۔ اوپر جب میں آئی تو امی سامنے کھڑے تھے، انہوں نے مجھے جلدی سے گلے لگایا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے اور ساتھ میں رونے لگے۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تھی تو بھابھی اور بھابھی کے بچے اور میری دونوں بیٹیاں
سب بہت زیادہ رو رہے تھے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو گلے سے لگایا اور انہیں چپ کروایا اور میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، اپنی گود میں لیا اور اس کو دیکھا اور اسے بہت سارا پیار کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ زندگی دی ہے اور آج میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور رات میں نے اپنے گھر میں بہت سکون سے اپنے بچوں کے ساتھ سوئی تھی۔ یہ ہوا تھا میرے ساتھ معجزہ۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میرا یہ معجزہ سن کر اچھا لگا ہوگا۔ تو اگلے ولاگ تک میں چاہوں گی آپ سے اجازت۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو جن لوگوں نے میرے لیے بہت ساری دعائیں کی تھیں ان کا میں تہہ دل سے بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ حافظ۔